هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والذی میں دیکھیے لام کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. زال کے ساتھ یا مد آ رہی ہے تو زال کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. خلق لکم ما میں دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی تو یہاں دونوں میموں کو ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس قاعدے کو بھی لکھ لیجئے. فی الارض جمیعا میم کے ساتھ یا مد آ رہی تو یہاں پر میم کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. ثم استوى میم کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. واو کے اوپر کھڑا زبر مد دونوں آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم ان کو 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. الی السماء سین کے اوپر مشدد آ رہی ہے، یہاں پر سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. میم کے ساتھ الف مد آ رہا ہے جس کے اوپر مد آ رہا ہے جو 5 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے تو اس کو یہاں پر ہم کھینچ کے پڑھیں گے زیادہ. فسواہن واو کے اوپر مشدد آ رہی ہے اور ساتھ کھڑا زبر بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. سبع سماوات میم کے اوپر واو کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو یہاں دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں دیکھیے حمزہ کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے. حمزہ عین ہا غین خا میں سے یہاں اظہار حلقی والا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے. قاعدے کا نام ہے اظہار حلقی. شیء علیم. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ پڑھیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ہوا وہی ہے، الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی طرف السماء آسمان کے، فسواہن پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں، سبع 7 سماوات آسمان، وہوا اور وہ بکل ہر شیء چیز کا علیم خوب علم رکھنے والا ہے. اب اس کی تفسیر کریں گے. اس آیت میں انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ پاک کی عطا فرمائی ہوئی ہیں. ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے. اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی لیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا. اس آیت میں انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے. ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں. اپنا انجام خود سوچ لو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی. یہی بات سورہ حامیم سجدہ کی آیات 9 اور 12 سے ثابت ہوتی ہے، مگر سورہ نازعات میں والارض بعد ذلک دحاہا بظاہر اس کے خلاف ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں استوا کے ضمن میں ارادہ کرنے اور متوجہ ہونے کا معنی رکھا گیا ہے کیونکہ اسے الا کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کی ہر چیز ہر انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت اٹھانا ہوگا. کسی بندے کے اوپر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ عبدیت کے اس عہد کو نبھائے جو پیدا کرنے والے اور پیدا کیے جانے والے کے درمیان اول روز سے قائم ہو چکا ہے. پھر انسانوں کے درمیان وہ اس طرح رہے کہ وہ ان تمام رشتوں اور تعلقات کو پوری طرح استوار کیے ہوئے ہو جن کے استوار کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تیسری چیز یہ کہ جب خدا اپنے ایک بندے کی زبان سے اپنا پیغام کا اعلان کرائے تو اس کے خلاف بے بنیاد باتیں نکال کر اللہ کے بندوں کو اس سے دور نہ کیا جائے. حق کی دعوت دینا دراصل لوگوں کو فطری حالت میں لانے کی کوشش کرنا ہے. اس لیے جو شخص لوگوں کو اس سے روکتا ہے وہ زمین میں فساد ڈالنے کا مجرم بنتا ہے. اللہ کا یہ احسان ہے
کہ وہ آدمی کو آدم سے وجود میں لے آیا۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ آدمی کو ہمیں اس کے آگے بجھ جانا چاہیے۔ پھر اللہ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو رہنے کے لیے ایک ایسی زمین دی جو اس کے لیے انتہائی طور پر موافق ڈھنگ سے بنائی گئی تھی۔ پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بہت آگے کی ہے۔ انسان ہر وقت اس نازک امکان کے کنارے کھڑا ہوا ہے کہ اس کی موت آ جائے اور اچانک وہ مالک کائنات کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے پیش کر دیا جائے۔ ان باتوں کا تقاضا ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کا ہو جائے، اس کی یاد اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارے، ساری عمر وہ اس کا بندہ بنا رہے۔ پیغمبرانہ دعوت کے انتہائی واضح اور مدلل ہونے کے باوجود کیوں بہت سے لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ شوش غیر متعلق بات نکالنے کا فتنہ ہے۔ آدمی کے اندر نصیحت پکڑنے کا ذہن نہ ہو تو وہ کسی بات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا۔ ایسے آدمی کے ساتھ جب بھی کوئی دلیل آتی تو وہ اس کو سطحی طور پر دیکھ کر ایک شوشہ یا غیر متعلق بات نکال لیتا ہے۔ اس طرح وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دعوت کوئی معقول دعوت نہیں ہے۔ اگر وہ معقول دعوت ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ اس میں اس قسم کی بے وزن باتیں شامل ہوں؟ مگر جو نصیحت پکڑنے والے ذہن ہیں، جو باتوں پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں، ان کو حق کے پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، خواہ حق کو مچھر جیسی مثالوں ہی میں کیوں نہ بیان کیا گیا ہو۔